آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت شقیق بلیغ بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، سلف صالحین میں سے ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب میں سے ایک اہم فرد ہیں۔ ان کے ایک شاگرد حاتم اصم ہیں۔ حاتم الاصم حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صحبت میں رہے، آپ کی تربیت میں آپ کئی ایک برس زندگی گزاری۔ کتنے برس؟ 30 برس، 30 سال حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں حضرت حاتم الاصم 30 برس ساتھ رہے، آپ کی صحبت میں بسر کیے۔ اس کے بعد حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد حاتم الاصم سے فرماتے ہیں، اے حاتم الاصم، تم نے میرے ساتھ 30 برس گزارے، تم نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، تم نے ان 30 برس میں، 30 سالوں میں تم نے مجھ سے کیا پایا؟ تم نے مجھ سے کیا فوائد حاصل کیے؟ تم نے مجھ سے کون سی چیزیں حاصل کی؟ حاتم الاصم فرماتے ہیں، استاد محترم سے میں 30 سال آپ کے ساتھ رہا، آپ کی صحبت میں گزارا، اور آپ سے 30 سال کے عرصے میں، 30 برس کے عرصے میں نے 8 فوائد، 8 چیزیں آپ سے سیکھی ہیں، آپ سے حاصل کی ہیں، اور وہ 8 چیزیں میری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز، حاتم الاصم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے سیکھی ہے، 8 فوائد، 8 چیزیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے ساری مخلوقات کو دیکھا، ساری مخلوق، سارے لوگوں پر میں نے غور کیا، غور سے تمام مخلوق کا، تمام لوگوں کا جائزہ لیا۔ جب میں تمام لوگوں کا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کسی نہ کسی کا ایک محبوب ہوا کرتا ہے۔ میں نے جان لیا کوئی، ہر ایک کے محبوب ہوتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اپنی خاندان سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی دوست احباب سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مال و دولت سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ میں غور کرتا رہا، ہر ایک کو میں نے پایا، ہر ایک کی محبت میں، اپنے محبوب کی محبت میں گم ہوتا ہے۔ کسی کو مال سے محبت، کسی کو اہل عیال سے محبت، کسی کو رشتہ داروں سے محبت، کسی کو اپنے حسن سے، اپنے ذوق سے محبت ہوا کرتی ہے۔ میں نے سب کو دیکھا، سب سے غور سے جائزہ لیا، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا جو محبت کرتا ہے اس پر جب وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کے آخری لمحات کا وقت ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت کا وقت ہوتا ہے، میں نے دیکھا جن سے وہ محبت کرتا تھا، کچھ لوگ اس کے بیماری میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہاتھ دے دیتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں آتا، کوئی اس کے عیادت کے لیے نہیں آتا، کوئی اس سے جب محبت نہیں کرتا، کوئی اسے دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ بعض تو ایسے بھی پایا ہے، بعض ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، آخری لمحات تک آتے ہیں، آخری لمحات تک ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، محبت کرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے،
تو میں نے دیکھا جس سے وہ محبت کرتا تھا کچھ ایسے تھے اس کا ہاتھ دنیا میں ہی چھوڑ دیے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے میں نے دیکھا کہ اس کی قبر تک ساتھ جانے والے ہیں, اس کی قبر کی دیوار تک ساتھ جاتے ہیں. تمام کا میں نے جائزہ لیا. کوئی بیماری میں ساتھ چھوڑتا ہے, کوئی آخری لمحات تک رہتا ہے. حد یہ ہے جب اس کی قبر, آخری یہ ہے کہ اس کو جو محبت کرنے والا ہے جب دنیا سے گیا تو اس کی قبر کی دیوار تک لوگ آتے ہیں, ان کے محبوب آتے ہیں. کچھ خاص محبوب ہوتے ہیں, دیوار تک, قبر کی دیوار تک آتے ہیں. پھر میں نے دیکھا جو محبت کرنے والا, جس سے وہ محبت کرتا تھا, اس کو قبر میں داخل کیا گیا. میں غور سے جائزہ لے رہا تھا. قبر میں داخل کیا گیا تو وہ اس کو تنہا داخل کیا گیا. جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا کوئی اس کے ساتھ نہیں گیا. عزیزان گرامی قدر, حاتم الاسم اپنے استاد محترم سے کہتے ہیں میں غور کرتا رہا, آخری حد تک غور کیا کہ قبر میں تنہائی کا عالم ہوتا ہے, وحشت ہوتی ہے. نہ جانے, اللہ بہتر جانے وہاں کا عالم کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کو اندر داخل کیا گیا تو وہ تنہا ہے. میں غور کیا جن سے یہ محبت کرتا تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیے ہیں, قبر کی آخری دیوار تک ساتھ آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, بعض ایسے محبوب ہوتے ہیں قبر کی دیواروں کو ماربل سے بناتے ہیں, اوپر سے سجاتے ہیں, اندر کی کہا قبر والا جانے, اللہ بہتر جانے. اندر کا حال کون سدھارے گا, اندر قبر کو روشن کون کرے گا. میں اس کا جائزہ لیا. میں آپ کی صحبت میں تھا, میں غور سے سوچا کہ ایسے محبوبوں کا فائدہ کیا جو تنہائی کے وقت ساتھ نہ ہو, قبر میں ساتھ نہ ہو. ایسے محبوبوں سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے. کسی ایسے کو محبوب بنا لیا جائے جو قبر کی تنہائی میں ساتھ آئے. میں نے غور سے جائزہ لیتا رہا کہ کتنے محبوب ہیں, قبر کی دیوار تک, قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا. میں غور کیا ایسے محبوبوں سے محبت کرنے کا فائدہ کیا جو قبر کی تنہائی میں ساتھ نہ ہو. جیسے وقت جب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا, تو ان محبوبوں سے محبت کرنے کا فائدہ کیا. میں سوچا کسی ایسے شخص کو محبوب بنا لیا جائے جو قبر کی تنہائی میں میرے ساتھ ہو. میں نے جو آپ کی صحبت پائی تھی اس سے, میں نے آپ کی صحبت سے میں نے قرآن پاک کی طرف نظر دوڑائی. آپ سے جو سیکھا تھا کئی ایک چیز, اس میں قرآن بھی ہے. فرمایا میں نے دیکھا, قرآن کی طرف میں نظر گئی, قرآن کی طرف میری نگاہ گئی. میں دیکھا کہ قرآن کیا نشاندہی کرتا ہے, کس محبوب کی نشاندہی کرتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ کون سا محبوب ہے کہ جو قبر کی تنہائی میں میرے ساتھ ہو. جب میں نے آپ کی صحبت سے وہ چیزیں سیکھی تھی, قرآن سے رہنمائی حاصل کی, قرآن پر غور کیا, تو مجھے معلوم ہوا قبر کی تنہائی میں آنے والا محبوب وہ ہے جو اعمال صالحہ ہے, وہ اعمال صالحہ ہے. تو میں نے آپ کی صحبت سے نماز, روزہ, صدقات, حسن سلوک, بھلائی, عصمت و عفت, طہارت, تقویٰ, پرہیزگاری, ذکر و اذکار, رزق حلال, لوگوں سے خیر خواہی سے پیش آنے کے عمل, تمام نیکیاں, تمام عبادتیں, خواہ وہ پروردگار کے تعلق میں ہو, خواہ وہ مخلوق کے تعلق میں ہو, ہر ایک اعمال صالحہ کو میں نے آپ کی صحبت سے اپنا محبوب بنایا تاکہ میری قبر میں وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے, میری قبر کو روشن و منور کر دے. عزیزان گرامی قدر, ہمیں غور کرنا ہے. کوئی دنیا کا ایسا نہیں کہ اہل و عیال سے محبت نہ کی جائے, رشتہ دار سے محبت نہ کی جائے, دوست احباب سے محبت نہ کی جائے, ایسا نہیں ہے. ہر ایک سے محبت اعتدال ہونا چاہیے, درمیانی ہونی چاہیے. ہم خدا کو بھول کر, نعمتیں دینے والے کو بھول کر ان کی محبت میں گم نہ ہو. اذان ہو رہی ہے, ہمیں پرواہ نہیں. اعلان پر اعلان, دن میں 5 وقت اللہ کے گھر سے دعوت کی جاتی ہے, ہمیں کچھ
کچھ پرواہ نہیں ہوتی، نمازیں ہماری کئی چھوٹ جاتی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، روزے چھوٹ جاتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، صدقہ و خیرات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ہمارے معاملات ہم بہتر جانتے ہیں، اتنی بھی محبت نہ کریں کہ انہی کی محبت میں گم ہو، نہ نمازیں پڑھے نہ روزہ رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر فرماتے ہیں میں نے غور کیا، مجھے پتا چلا کہ یہی اعمال صالحہ ہیں جو قبر کی تنہائی میں میرے ساتھ آنے والے ہیں، اس وقت میری قبر کو روشن کریں گے جب اندھیرے کا وقت ہوگا۔ میں نے آپ کی صحبت سے سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا فائدہ جو سیکھا ہے یہ ہے اعمال صالحہ کو میں نے دوسری چیز میں نے آپ سے حاصل کی وہ یہ میں نے دیکھا ہر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی بسر کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ غور کیا تو پھر میں نے پروردگار کے کلام کی طرف میری نظر گئی، پروردگار کے عالم کیا کہتا ہے، اے مولا تو بتا کہ ہر ایک کو میں نے دیکھا کہ سب نفس کی پیروی کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، نفس کی خواہشات کی تکمیل میں مارے مارے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پروردگار میں کس کی پیروی کروں؟ تو پروردگار کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پروردگار کہتا ہے اے بندے سب نفس کی خواہ پیروی کر رہے ہیں، تو پوچھتا ہے تو کس کی پیروی کر؟ اے بندے سن، تو خوف الہی کی پیروی کر، تو محبت الہی کی پیروی کر، تو اللہ کی رضا کی پیروی کر، تو اللہ کی قربت کی پیروی کر۔ سب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت سب اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے ہیں، وہ دن ایسا ہوگا سب کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر ایک کے زندگی کے بیتے ہوئے لمحات کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ وہ وقت کو یاد رکھ کر اس کہتی دنیا میں وہ وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس ڈر کو یاد رکھ کر، اس سے ڈر کر، وہ خوف دل میں رکھ کر اس دنیا میں نفسانی خواہشات کی تم پیروی نہ کرو گے تو سنو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو ایسے بندوں کا ٹھکانہ، ایسے بندوں کا انعام جنت ہے، اور جنت میں اسے خدا کی قرب کی منزل عطا ہوگی۔ کہا کہ میں نے دوسری چیز یہ سیکھی تو میں نے نفس کی مخالفت میں تیزی اختیار کی، میں نے نفس کے حکم کو نہیں مانا، نفس کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا شروع کر دیا، خوف الہی کی، محبت الہی کی، قربت الہی کی پیروی کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر ہمیں نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، نفس جو کہے ہم کر دیتے ہیں، پھر ہم کرتے ہیں، پھر کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہمیں غور کرنا ہے، نفس کی پیروی ہم چھوڑ دیں، برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تیسری چیز فرماتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو دیکھا، ہر شخص کا جائزہ لیا دنیا میں، ساز و سامان جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، ملکیت سلطنت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سمجھتا ہے جتنا اس دنیا میں زیادہ جمع کیا جائے، ساز و سامان جتنا زیادہ جمع کیا جائے اتنی میری زندگی اضافہ ہوگی، اتنی میری زندگی سکون سے گزرے گی،
سامان زیادہ ہوگا، مال زیادہ ہوگا تو زندگی بھی زیادہ ہوگی، یہ سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے غور کیا، پھر میری نظر اللہ کے کلام کی طرف گئی. پروردگار سے پوچھا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں مال زیادہ ہوگا تو زندگی بھی زیادہ ہوگی، عیش و آرام راحتیں سہولتیں ہوگی. یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہوگا ختم نہیں ہوگا. پروردگار کی طرف رجوع کیا، کلام کی طرف، تو جواب ملا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتا ہے اے بندے سنو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، سب فانی ہے. جو کچھ بھی ہے ایسا نہیں تھوڑا ہوگا فانی ہوگا ختم ہوگا، زیادہ ہوگا تو باقی ہوگا، ایسا نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. باقی چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، وما عند اللہ باق، بقا چاہتے ہو، بقا اس شے میں ہے جو پروردگار کے پاس ہے. بقا ہمارے فانی، جتنے بھی ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں فانی ہونے والی ہے. وما عند اللہ باق، باقی ہونے والی، بقا باقی رہنے والی چیز سب اللہ کے پاس ہے. اور فرماتے ہیں مجھے جب معلوم ہوا یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ اللہ کے پاس رہنے والا، جو چیزیں اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والی، تو میں نے سارا ساز و سامان غریب غربا میں، مسکین میں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، اور آخرت کو دنیا پر میں نے ترجیح دے دی. چوتھی چیز فرماتے ہیں میں نے جو سیکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی عزت پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے اولاد کے بڑے ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے مال کے کثیر ہونے پر فخر کرتا ہے. ہر ایک پر غور کی کرتا رہا، ہر ایک کو پایا. کوئی مال پر گھمنڈ کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، کوئی اولاد کے بڑے ہونے پر فخر کر رہا ہے، ہر کوئی طاقت پر فخر کر رہا ہے، کوئی مقام و مرتبے پر فخر کر رہا ہے. پوچھا مولا حقیقت میں تیرے یہاں بڑا کون ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، فخر کر رہا ہے. مولا تیرے یہاں بڑا کون ہے؟ اللہ جسے بڑا کہے وہی بڑا ہے. پروردگار بڑا کون ہے؟ تو جواب ملا نہ طاقت والا بڑا، نہ مال والا بڑا، نہ اولاد کے بڑے ہونے پر جو سمجھتا ہے بڑا وہ بھی بڑا نہیں ہے، مقام و مرتبے پر سمجھتا ہے بڑا ہوں وہ بھی بڑا نہیں ہے. حقیقت میں بڑا کون؟ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولا تیری نظروں میں جو بڑا ہے میں وہی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں جس کو تو بڑا کہتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے یہاں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، میرے یہاں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. کہا جب مجھے معلوم ہوا اللہ کے یہاں سب سے بڑا وہ جو متقی اور پرہیزگار ہے، نفس کی مخالفت کرنے والا ہے، نفس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، وہ بڑا ہے، تو میں نے پرہیزگاری کو، تقوی کو اختیار کر لیا. پھر پانچویں چیز، آخری یہ بات کہہ کر اپنی بات کو، پھر پانچویں چیز، آخری یہ بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، اور دو تین چیز انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ ہم سماعت کریں گے. 8 چیزوں میں 4 چیزیں ہو گئی. ایک اعمال صالحہ تھا، ایک نفس کی مخالفت تھی،
اور ایک ساز و سامان پر بھروسہ کرنا تھا۔ چوتھی جو چیز تھی اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں کس کا مقام و مرتبہ بلند ہے، کون بڑا ہے، یہ 4 چیزیں آپ نے سوال۔ 5ویں چیز فرماتے ہیں حاتم الاسم فرماتے ہیں اپنے استاد محترم کے سامنے، کہا کہ میں نے دیکھا ہر کوئی کسی نہ کسی کی مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جب بھی محفل میں بیٹھتا کسی نہ کوئی کسی کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ان تمام برائیوں کی جڑ، تمام عیبوں کی جڑ حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے ایسا لوگ کرتے ہیں، حسد جل کر لوگ کرتے ہیں، کسی کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کے علم کو دیکھ کر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میں دیکھا برائی بیان کرتے ہیں، میں غور کیا ان تمام عیوب کی جڑ حسد پایا، کسی کے مال، کسی کے مقام، کسی کی عزت، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر لوگ حسد کرتے ہیں۔ میں غور کیا حسد کیوں کرتے ہیں، تو پھر پروردگار کے کلام کی طرف میں رجوع ہوا، میری نگاہ اللہ کے کلام کی طرف گئی، مجھے پتا چلا اللہ کا کلام کہتا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ چیزیں، جو کچھ نعمتیں ہم نے دی ہیں، جن کو دیکھ کر تم حسد کرتے ہو، سنو وہ ماں پیٹ سے لے کر کوئی دنیا میں آتا ہے تو عزت لے کر نہیں آتا، کوئی دنیا میں آتا ہے تو مال لے کر نہیں آتا، کوئی دنیا میں آتا ہے تو مقام و مرتبے کو لے کر نہیں آتا۔ جو کچھ ہم بیچتے ہیں وہ ایسا ہی آتا ہے اور ہم انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ جو کچھ چیزیں ہیں، کسی کے پاس مقام مرتبہ ہو، کسی کے پاس عزت ہو، کسی کے پاس مال ہو، کسی کے پاس علم ہو، کسی کے پاس تقویٰ ہو، کسی کے پاس پرہیزگاری ہو، تو سنو یہ ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے انہیں تقسیم کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا اگر کوئی کسی کی دیکھ کر، کسی کے عزت پر، کسی کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، کسی کے تقوی کو دیکھ کر، کسی کے علم کو دیکھ کر کوئی جلتا ہے تو وہ خدا کی تقسیم پر جل رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پر جل رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا یہ سب اللہ کی عطا ہے، میں اس پر راضی ہو گیا۔ جب میں اللہ کی عطا پر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، مجھ سے میرے اندر سے حسد چلا گیا، حسد ختم ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ تمام برائیوں کی جڑ حسد ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ حسد نیکیاں اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی